اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس سے حق بات کو پھسلا دیں، اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور جس سے وہ ڈرائے گے ایک مذاق، اور اس سے بڑا ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اس نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرے ہیں، اور اگر تم انہی ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی، اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر ان کے لیے ان کے کٹے پر اور وہ ان کا مواخذہ کرے تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ ہرگز اس کے ورے پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، میں ہٹوں گا نہیں، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ سنگم پر، یا میں مدت دراز چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا، ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، البتہ ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تکلیف تھکان پائی ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنایا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ نے کہا، یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا، اس سے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو اس بھلی راہ میں سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ اس خضر نے کہا، بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور تو اس پر کیسے صبر کر سکے گا جس کا تو نے واقفیت سے احاطہ نہیں کیا، جس سے تو واقف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو تم جلد پاؤ گے صبر کرنے والا، اور میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر نے کہا، پس اگر تو مجھے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا کسی چیز سے متعلق، یہاں تک کہ میں خود تجھ سے ذکر کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اس خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ تم اس کے سواروں کو غرق کر دو، البتہ تم نے ایک بھاری خطرہ کی بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، تو خضر علیہ السلام نے کہا، اسے قتل
خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک پاک جان کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ البتہ تم نے ایک ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کسی چیز سے متعلق پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، البتہ تم میری طرف سے پہنچ گئے ہو حد عذر کو۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی ضیافت کرنے سے پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا جاتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر تم اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں تعبیر حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ رہی کشتی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا چھین لیتا تھا۔ سو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلہ دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہے۔ اور رہی دیوار سو وہ تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کی بابت، فرما دیں میں تمہارے سامنے ابھی اس کا کچھ حال پڑھتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی اور ہم نے اسے ہر شے کا سامان دیا۔ سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا۔ تو جی کل آگے سبق یہیں سے شروع کریں گے 84 نمبر آیت سے۔ جزاکم الخیر۔